الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات نبی دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ کا ادنا غلام بنایا، اس کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ تو آج کی گفتگو احادیث رسول کتاب الفتن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے حالات و واقعات کو ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تکون بینہما۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ دو بڑی جماعتیں آپس میں جنگ کریں گی۔ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دو بڑی جماعتیں جنگ کریں گی اور ان کے درمیان بہت بڑی خون ریزی ہوگی، اور ان دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہوگا۔ محدثین نے لکھا کہ وہ دو بڑی کون سی جماعتیں تھیں کہ جن کے اندر جنگ ہوئی اور پھر خون ریزی بھی ہوئی، اور دونوں کا دعویٰ ایک تھا، یعنی دونوں ہی مسلمان تھے، دونوں کا دعویٰ اسلام تھا۔ فرماتے وہ جنگ جو حضرت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات حق پر تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور وہ جنگ ہوئی، اور اس کے اندر جلیل القدر صحابہ کا خون بہا، اور دونوں کا دعویٰ ہی وہ دونوں ہی مسلمان گروہ تھے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دو بڑی جماعتوں میں آپس میں جنگ ہوگی، خون ریزی ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ تو دونوں کا دعویٰ ایک تھا، دونوں میں جنگ ہوئی، خون ریزی ہوئی، تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان پورا ہو چکا ہے۔ یہ بالاجماع تمام محدثین کے نزدیک نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا جو مطلب ہے وہ جنگ جملوں اور جنگ صفوین کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم اور جناب امیر معاویہ کے درمیان میں ہوئی، لیکن اس پہ سب کا بالاتفاق بالاجماع یہ موقف ہے کہ مولا کائنات حضرت علی پاک حق پر تھے، حق بجانب تھے، حق علی کے ساتھ تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق نہیں تھا، وہ اس وقت غلطی پر تھے، ان سے غلطی ہوئی، لیکن اس چیز کو ایشو بنا کے اب کسی بھی طرح پہ
असहाब रसूल पे लान तान नहीं करेंगे। हमें हुक्म क्या है? जुबान को बंद रखने का, कफ़े लिसान का। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान बाअहसन तरीके से पूरा हुआ। और आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ तक कि करीबन 30 झूठे दज्जाल उठेंगे और वो सब दावा करेंगे कि वो अल्लाह के रसूल हैं। ये मैं पिछली हदीस में बयान कर गया हूँ इसकी तफसील। वो सारे के सारे दावा करेंगे कि हम अल्लाह के रसूल हैं। 30 झूठे नबूवत के दावेदार, और वो आ चुके हैं, और वो ऐसे होंगे कि जिनकी लोग भी पैरवी करेंगे। ये मैंने वो दावा करने में तो सैकड़ों से ज़्यादा कोई कह सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 30 झूठे दाइयाने नबूवत उठेंगे जो कहेंगे हम अल्लाह के रसूल हैं, मगर वो झूठे होंगे, दज्जाल होंगे। दज्जल का माने फरेब होता है, धोखा होता है। तो वो अपने फरेब से, अपनी मक्कारी से लोगों के जहनों को इस तरफ लगा देंगे। तो इससे मुराद ये कि वो ऐसे होंगे जिनकी लोग भी मानेंगे। आगे फरमाया, यहां तक कि इल्म समेट लिया जाएगा और जलजले बहुत हो जाएंगे। क़यामत से पहले ये होगा कि इल्म को समेट लिया जाएगा, और इसमें कोई शक नहीं कि इल्म को समेट लिया गया है, तेजी से समेटा जा रहा है। इस इल्म से मुराद दीन का इल्म है, दुनियावी इल्म नहीं। दुनियावी तो तरक्की पर है, आपके सामने साइंस, टेक्नोलॉजी, जदीद दुनिया जिसको कहते हैं, वो तो बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रही है। इससे मुराद जो इल्म समेटा जाएगा कि उलमाए फ़िक़्ह इस दुनिया से उठना शुरू हो जाएंगे और पीछे कोई आलिम बनने के लिए तैयार नहीं होगा। फी ज़माना आप देख लें ऐसा ही है। मुबल्लिग बनना लोग पसंद करते हैं, मुकर्रर बनना पसंद करते हैं, आलिम बनना पसंद नहीं करते। अब आपके ज़हन में होगे कि एक मुबल्लिग आलिम नहीं होता या एक मुकर्रर आलिम नहीं होता। भाई मुकर्रर ने जो तकरीर करनी है वो इसका एक फ़न है, वो उसने सीख लिया है। उसने जितना कुछ उसने फ़न में बयान करना उतना इल्म लिया है, मगर इससे मुराद तक तहकीक, मुहक्किक उलमा जो तहकीक करते हैं, मुहक्किक उलमा जो हैं वो अब नहीं पैदा हो रहे आपके सामने कि जो दीन की सही तशरीह बयान करें, जो आगे फिर लोगों को लोग पैदा करें। तो इस हवाले से अब कोई बनना भी नहीं चाहता आलिम दीन, क्योंकि जिस तरह उलमा की बेकदरी शुरू हो चुकी है कि बिल्कुल उलमा को एक निचले दर्जे की मखलूक समझा जाता है। अब लोगों का रुझान भी उधर नहीं है। जो बिल्कुल घर में बेकार तरीन हो उसको दे देते हैं कि ये पढ़ गया तो ठीक है, ना पढ़ा तो ना सही। तो फरमाया कि यहां तक कि इल्म समेट लिया जाएगा और जलजले बहुत हो जाएंगे और ज़माना सुकड़ जाएगा। जलजले अब आपके सामने कसरत के साथ आ रहे हैं। जब जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी, तो फिर जलजले तो आ जाएंगे और कसरत के आएंगे, ज़माना सुकड़ जाएगा। कि वही बात जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो एक साल है वो एक महीने की तरह होगा, एक महीना एक हफ्ते की तरह होगा, एक हफ्ता एक दिन की तरह गुजर जाएगा, और दिन एक लम्हे भर, एक घड़ी भर के बराबर हो जाएगा। यानी दिन से बरकत उठा ली जाएगी। दिनों से दिन गुजर जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। साल गुजर जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। और ये आपके सामने अब आपका ज़माना है कि साल गुजरते हुए देर नहीं होती, इंसान को खबर भी नहीं है। वो लम्हे भर में गुजर रहे हैं, महीने और दिन लम्हे भर में गुजर रहे हैं। और फिर हुजूर ने फरमाया फितने ज़ाहिर हो जाएंगे और हर्ज यानी कत्ल ज़्यादा होगा। क़यामत से पहले हर किस्म का फितना ज़ाहिर हो जाएगा। अब जिस सदी में मैं और आप हैं, इसमें फितने बड़ी तेज़ी के साथ ज़ाहिर हो रहे हैं। हर किस्म के फितने, दीन के मुतल्लिक भी, दुनिया के मुतल्लिक भी, दुनियावी फितने भी, दीनी फितने भी, दज्जाली फितने भी, धोखे के, फरेब के, मक्कारी के, झूठ के, और कत्ल ज़्यादा हो जाएगा। ये मैंने शुरू के असबाक में ये बात बयान कर दी थी कि कत्ल इस तरह होगा कि न कत्ल होने वाले को पता मैं क्यों कत्ल हो गया, न मकतूल को पता मैं क्यों कत्ल हुआ,
نہ قاتل کو پتا کہ میں کیوں قتل ہو گیا۔ آگے فرمایا کہ یہاں تک کہ تم میں مال زیادہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ مال والا فکر کرے گا اس کا صدقہ کون قبول کرے۔ دولت اتنی وافر ہو جائے گی، اس کو فکر ہوگا، وہ ایک معنی کہ وہ صدقہ لے کر ڈھونڈے گا لوگوں کو کہ کوئی مل جائے جس کو میں صدقہ دے دوں، کوئی فقیر، کوئی بکاری، کوئی مانگنے والا، کوئی نہیں ملے گا۔ ایک دوسرا معنی کہ مال کی کثرت اسے صدقہ دینے سے ہی دور کر دے گی، ایک یہ بھی معنی اس کو صدقہ دینے سے ہی دور کر دے گی، کثرت مال جو ہوگی، وہ کنجوس ہو جائے گا، بخیل ہو جائے گا۔ لیکن پہلا اس کا جو ظاہری معنی ہے کہ وہ مال والا فکر کرے گا، حتیٰ کہ مال لے کر پھرے گا کہ کوئی اس کا صدقہ قبول کرے۔ لیکن کثرت مال میں لوگ اس قدر لگ جائیں گے اس کے کمانے میں، ہر کسی کے پاس مال و دولت ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ مال پیش کرے گا، جس پر پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگلا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس پر وہ پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے اس کی حاجت ہے نہیں ہے، لے جاؤ۔ اور یہاں تک کہ لوگ عالی شان عمارتوں میں فخر کریں گے، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا، اور یہ اب ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے گھر لوگ بنانے کا مقصد صرف ہوگا فخر، تکبر، دکھاوا، ریاکاری۔ کیونکہ گھر بنانے کے دو مقصد ہیں، ایک ہے کہ اس لیے کہ اس میں رہا جائے، رہائش کے لیے بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عظیم عطا فرما دی۔ ایک گھر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہم بتا سکیں اپنی برادری کو، رشتہ دار کو، میں نے کتنا عالی شان گھر بنایا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی پر ناراض ہوتا ہے تو اس کو اس کام پہ لگا دیتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو گارے اور پانی پر ضائع کرتا ہے۔ گارے اور پانی کا مطلب کہ گھر کو گرا دو اور پھر بنا لو، گرا دو پھر بنا لو، اسی کام پہ لگا رہتا ہے۔ پھر وہ اپنا پیسہ اسی طرح ضائع کرتا رہتا ہے، اسے نہیں فکر ہوتی کہ یہ پیسہ جو میں بیکار ایک گھر پہ لگا رہا ہوں، مکمل گھر ہے، اب اس پہ فانوس بھی لگ رہے ہیں، اس پہ عالی شان ٹائل نہیں ہے، اس کو اکھاڑ کے پھر لگا دو، یہ دروازے کا ڈیزائن بدل دو، یہ الماری کا ڈیزائن بدل دو، تو یہ کیا ہے؟ اگر یہی پیسہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، غریبوں پہ لگا دے، مساکین پہ لگا دے، اس کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگی کہ گھر کے خوبصورت بنانے کا مقصد صرف دکھاوا ہے۔ اور ایسا گھر جس میں فخر کرے یا دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، لالچ ہو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اگر گھر کے بنانے کا مقصد ہو اتباع دین ہو، دین کی یہاں کام ہو، دین کی خدمت ہو، مسجد اور مدارس دینیہ اس سے نکل جائیں گے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ کوئی شخص کسی شخص کی قبر پر گزرے گا، کہے گا ہاں کاش میں اس جگہ ہوتا، ان تمنا کریں گے کاش مجھے موت آ چکی ہوتی، میں یہ دنیا کے فتنے نہ دیکھتا، یہ دنیا کے جھمیلے نہ دیکھتا۔ وہ دنیا کے ان جھمیلوں، ان فتنوں سے وہ کہتا کہ کاش جس قبر میں یہ لیٹا ہوا میں اس کی جگہ لیٹ جاتا، جس کو موت، کاش یہ نہ مرتا میں مر جاتا۔ اور یہ آپ کے سامنے آج لوگ یہ اظہار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش مجھے وقت سے موت آ جاتی، میں یہ دکھ درد نہ دیکھتا، یہ جھمیلے نہ دیکھتا، یہ پریشانیاں نہ دیکھتا، یہ چیزیں نہ دیکھتا۔ یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکلے گا، جب ادھر سے نکلے گا تو لوگ دیکھیں گے تو سارے ہی ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا، جو پہلے ایمان نہ لایا ہو اور جس نے اپنے ایمان میں بھلائی نہ کمائی۔ یہ ہے بات جو حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ جب سورج اب مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، آخری علامت جو قیامت کی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سورج اس دن مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت کافر لوگ ایمان لائیں گے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب قیامت آنے کو ہے، مگر اس وقت کا ایمان ان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔
دستہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا، جب کہتا آمنا موسیٰ و ہارون، دیکھنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض بھی کی، باری تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، فرمایا اب نہیں، اب چونکہ موت اس کے نرگٹ تک آ چکی ہے، یہ دیکھ چکا ہے میں بچوں گا نہیں، اب اس کی قابل قبول نہیں ہے یہ ایمان۔ جب لوگ دیکھ چکیں گے کہ سورج پچھم سے نکل چکا ہے، مغرب سے نکل رہا ہے، پھر وہ کلمہ پڑھیں گے اور پھر وہ ایمان لائیں گے، مگر اس وقت کا ایمان ان کا فائدے مند نہیں ہوگا۔ ایمان اس وقت لایا جائے کہ جب اس کی ضرورت تھی۔ اور پھر فرمایا اسی حالت میں قیامت قائم ہو جائے گی، اور دو شخصوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا، وہ اکٹھا بھی نہیں کر سکیں گے، بیچ بھی نہیں سکیں گے۔ انہوں نے فرمایا پھر اتنی تیزی کے ساتھ آ جائے گی کہ لوگ کپڑا پھیلا کے بیٹھے ہوں گے بیچنے کے لیے، لیکن اکٹھا نہیں کر سکیں گے، انہیں موت آ جائے گی، اکٹھا کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، بیچ بھی نہیں سکیں گے، اس کو لپیٹ نہیں سکیں گے، اکٹھا نہیں کر سکیں گے۔ یہ کتنی دیر لگتی ہے کپڑا بچھانے میں اور اکٹھا کرنے میں؟ جب قیامت آئے گی وہ اتنا لمحہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ حالانکہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر چلے گا، پی نہیں سکے گا، وہ دودھ دوہ لے گا مگر پی نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی اپنے حوض پر، اپنے کنویں پر کھڑا ہوگا، پانی اٹھا لے گا، پانی کا برتن منہ تک لائے گا مگر پی نہیں سکے گا، اپنا لقمہ اٹھا کے منہ تک لائے گا، کھا نہیں سکے گا۔ جب سورج پچھم سے نکل آئے گا پھر اتنی تیزی کے ساتھ قیامت بپا ہو جائے گی، حضور نے اس کو بیان کر دی، اتنی تیزی کے ساتھ بپا ہو جائے گی کہ وہ منہ تک لائے گا، چیزیں اندر نہیں، منہ کے اندر ڈال نہیں سکے گا، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں کے آنے سے پہلے ایمان لے آؤ، ان سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے، موت سے پہلے اپنے ایمان کو بچا لو، ان فتنوں سے بچنے کے اسباب اور تدبیر اختیار کر لو۔